اسلام کی ابتدائی تاریخ سے جڑی ایک بہت ہی زبردست کہانی، ایک ایسی کہانی جو ایک خواہش اور ایک خواب کے گرد گھومتی ہے، ایک ایسا خواب جس نے ایک پوری زندگی کا رخ ہی موڑ دیا۔ چلیے آج اسی متاثر کن سفر پر چلتے ہیں۔ سوال بہت سادہ سا ہے نا، لیکن اس کا جواب ہمارے بارے میں بہت کچھ بتا دیتا ہے۔ ہماری سب سے گہری خواہشات اصل میں ہمارے کردار کا، ہماری سوچ کا، ہماری ترجیحات کا آئینہ ہوتی ہیں۔ آخر انسان مانگتا کیا ہے؟ اچھا، تو ہماری کہانی کا آغاز ہوتا ہے اسلام کے سب سے مقدس مقام خانہ کعبہ سے۔ تصور کیجئے یہاں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 بہت قریبی ساتھی ایک جگہ جمع ہیں۔ یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، یہ اسلام کی تاریخ کی 4 بہت بڑی شخصیات تھیں، اپنی حکمت اور ایمان کے لیے مشہور، اور ان میں سے 3 تو عظیم صحابی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، جو خود اپنے آپ میں ایک مثال تھے۔ تو اس مقدس ماحول میں ایک عام سی بات چیت چل رہی تھی کہ ایک بہت گہرا لمحہ آ گیا۔ کسی نے مشورہ دیا، آؤ ہم سب اپنے دل کی ایک ایک خواہش بیان کرتے ہیں۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ خواہشات ان کے دلوں کے سارے راز کھول کر رکھ دیں گی۔ تو سوال یہ تھا کہ ان 4 عظیم شخصیات نے آخر خواہش کی کیا ہے؟ ان کے جوابات نہ صرف ہمیں ان کی شخصیت کے بارے میں بتاتے ہیں، بلکہ خواہشات کی نوعیت پر بھی سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے، 3 خواہشات کا مرکز دنیاوی کامیابی تھی: علم، طاقت اور حکومت۔ عروہ نے علم کا سمندر مانگا، مصعب نے عراق پر حکومت اور خوشحالی کی خواہش کی، اور عبداللہ بن زبیر نے حجاز پر اختیار کا خواب دیکھا۔ لیکن چوتھی خواہش وہ ان سب سے بالکل الگ تھی۔ عبداللہ بن عمر نے نہ دولت مانگی نہ طاقت، انہوں نے صرف ایک چیز مانگی، اپنے گناہوں کی معافی۔ پھر وقت گزرتا گیا اور تاریخ گواہ ہے کہ یہ خواہشات پوری ہوئیں، لیکن جہاں دنیاوی خواہشات کی تکمیل ایک منزل تھی، وہیں عبداللہ بن عمر کی روحانی خواہش ایک بالکل ہی مختلف سفر کا آغاز بن گئی۔ اور بالکل جیسا کہ مقدر میں تھا، ان تینوں کی دنیاوی خواہشات پوری ہوئیں۔ عروہ علم کے آسمان پر ایک ستارہ بن کر چمکے، اور مصعب اور عبداللہ بن الزبیر دونوں کو ان علاقوں پر حکمرانی ملی جن کا انہوں نے خواب دیکھا تھا۔ لیکن اس معافی کی خواہش کا کیا بنا؟ وہ بھلا کیسے پوری ہونی تھی؟ یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جسے جیتا جا سکے یا کوئی آپ کو تحفے میں دے دے۔ اس کا جواب آیا ایک خواب کی صورت میں، ایک ایسا خواب جو سب کچھ بدلنے والا تھا۔ جی ہاں، اسی رات عبداللہ بن عمر نے ایک خواب دیکھا، اور یہ صرف ایک عام خواب نہیں تھا، یہ ایک خدائی پیغام تھا، ایک ایسا تجربہ جو ان کی باقی زندگی کی سمت طے کرنے والا تھا۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک فرشتہ ان کا ہاتھ پکڑتا ہے اور انہیں ایک انتہائی خوفناک جگہ پر لے جاتا ہے، جہنم کے بالکل کنارے پر۔ وہ وہاں کے عذاب دیکھ کر کانپ اٹھتے ہیں، دل میں ایک شدید خوف بیٹھ جاتا ہے، لیکن تبھی فرشتہ تسلی دیتا ہے، گھبراؤ مت، تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو۔ ظاہر ہے اس ہولناک خواب سے بیدار ہونے کے بعد عبداللہ بن عمر کا دل بہت پریشان تھا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ اس خواب میں کوئی بہت گہرا مطلب چھپا ہے، اور اس کا راز تو صرف ایک ہی ہستی کھول سکتی تھی، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ان کی گھبراہٹ کا عالم دیکھیے، وہ اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کی ہمت نہ کر سکیں۔ ان کی عاجزی دیکھیں، انہوں نے اپنی بہن ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ وہ ان کی طرف سے یہ سوال کریں۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جواب آیا جو خواب سے بھی زیادہ گہرا تھا۔ آپ نے فرمایا، عبداللہ ایک بہترین نوجوان ہے، کاش وہ رات کی نماز یعنی تہجد پابندی سے پڑھتا۔ یہ کوئی ڈانٹ نہیں تھی، بلکہ ایک محبت بھرا اشارہ تھا، مزید عبادت کی طرف ایک دعوت تھی۔ تو یہ تہجد ہے کیا؟ دیکھیے، یہ صرف ایک نماز نہیں ہے، یہ رات کی خاموشی میں اللہ سے ایک خاص ملاقات ہے، ایک ایسا وقت جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یہ گہری روحانیت اور قربت کا ایک عمل ہے۔ تو اصل میں یہ خواب ایک طرح کی، آپ کہہ لیں کہ ایک خدائی یاد دہانی تھی۔ عبداللہ ایک نوجوان تھے، اور کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ ہر رات جاگنا مشکل لگتا ہو، تو یہ خواب انہیں پیار سے جھنجھوڑنے کے لیے تھا، تاکہ وہ اس قیمتی عبادت میں پکے ہو جائیں اور اسے کبھی نہ چھوڑیں۔ بس اس دن کے بعد عبداللہ بن عمر کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ ان کے دل میں ایسے اترے کہ انہوں نے ایک اٹل عزم کو جنم دیا۔ ان کے اندر جو تبدیلی آئی وہ حیران کن تھی۔ اس خواب کے بعد عبداللہ بن عمر میں رات کی عبادت کو اپنی زندگی کا محور بنا لیا۔ وہ بہت کم سوتے تھے، یہاں تک کہ جنگ سے تھکے ہارے لوٹنے کے بعد بھی وہ تہجد کے لیے کھڑے ہو جاتے۔
ये अमल उनकी जिंदगी का ऐसा हिस्सा बना जिससे उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक निभाया। तो सवाल ये है कि क्या उनकी माफ़ी की ख्वाहिश पूरी हुई? जी हाँ, बिल्कुल हुई, लेकिन किसी एक लम्हे में नहीं। उनकी ख्वाहिश का जवाब एक पूरी जिंदगी की इबादत की शक्ल में मिला। हर रात की नमाज, हर सजदा उन्हें अल्लाह के और करीब करता गया, और यही उनकी असल कामयाबी थी और उनके गुनाहों की माफ़ी का रास्ता भी। ये कहानी हमें भी अपने आप से ये सवाल करने पर मजबूर करती है कि अगर हमें एक चीज मांगने का मौका मिले तो हमारी सबसे गहरी ख्वाहिश क्या होगी? क्या वो दुनियावी कामयाबी होगी या कोई ऐसी चीज जो हमारी रूह को बदल दे और हमें एक बेहतर इंसान बना दे? आखिर वो कौन सी एक ख्वाहिश है जो हमारी जिंदगी को हमेशा के लिए तब्दील कर सकती है?